معلم محمد شریف، اسلامیات ٹیچر، بیریا کالجز، کلاس دہم، سبق نمبر 1۔ آج پہلا سبق سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8 ہوگا۔ آج کا موضوع ہے تلقین الہی اور رسومات جاہلانہ کا خاتمہ۔ آج کے سبق کے مقاصد: طلباء اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تلقین اپنے الفاظ میں بتا سکیں اور عرب کی رسومات اور اس کا حل قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، لا محالہ اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکام سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبیوں کو جو خطاب ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے، امت کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا پہلا سبق پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا مگر حکم امت کو دیا گیا۔ آج ہم شروع کریں گے سبق سے پہلے اس سورت کا تعارف اور اس کے کچھ لازم پہلو جو ہمیں اس سورت کو پڑھنے میں اور اس کے سبق کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ اس سورت کا نام ہے احزاب۔ یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 20 اور 22 میں ذکر ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کا یہ نام کیوں پڑا، وجہ تسمیہ۔ تو احزاب کا جو لفظ ہے یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی ہے گروہ، ایک لشکر، ایک گروہ۔ اب سن 5 ہجری میں بہت سارے مختلف گروہوں نے مل کر ایک بڑا لشکر ترتیب دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور ایک ناکام بھی ہوئے، شکست کھا کر واپس چلے گئے۔ اب اس صورت میں چونکہ اس جنگ کا ذکر ہے، اس جنگ میں بہت سارے گروہ مل کر آئے تھے، تو اس صورت کا نام اس لحاظ سے الاحزاب رکھا گیا۔ اس صورت کا نمبر شمار جو ترتیب قرآنی کے اعتبار سے ہے یہ 33واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک میں 32 صورتیں لکھی جا چکی ہیں، جیسے کہ پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری صورت البقرہ ہے، تیسری صورت آل عمران ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس صورت کا نمبر 33واں ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 90 ہے۔ اس سے پہلے 89 صورت نازل ہو چکی تھی اور 90 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے۔ نوعیت نزول اس کی مدنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی رکوعات 9 ہیں، اس کی آیات 73 ہیں۔ شان نزول، پہلے یہ سمجھ لیجیے گا شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جس کی وجہ سے وہ آیات نازل ہوئی ہوں، اس کام کو ان آیات کا شان نزول کہتے ہیں۔ سورہ احزاب کا شان نزول، کافر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ اسی وجہ سے مدینہ پر بھی کافروں کے حملے جاری رہے اور مسلمان اپنا دفاع کرتے رہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں غزوہ احد پیش آیا، پھر غزوہ بدر پیش آیا، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سریے پیش آئے۔ بالآخر سن 5 ہجری میں تمام عرب قبائل گروہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھدوائی جس سے دشمن آگے نہ بڑھ سکا، یعنی مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکا، اور 1 ماہ تک خندق کے پاس ہی خیمے لگا کر بیٹھا اور وہیں سے شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اسی غزوہ پر یہ صورت نازل ہوئی۔
تو اس صورت کا شان نزول غزوہ احزاب ہے۔ چلتے ہیں ہم سورت کے متن کی طرف۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت جب کریں تو اس کے آداب 3 طرح کے ہیں۔ اگر آپ بالکل شروع میں آ کے قرآن پاک کھول رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، اور اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت آ گئی اور دوسری سورت پڑھتے پڑھتے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں رک گئے، کسی سے بات کی، کوئی کام کیا، واپس بیٹھے، تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنے کا آپ کو اختیار ہے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اختیار کیجئے، کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اتباع کیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ پر توکل رکھیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی شروع کی 3 آیات تھیں۔ ان آیات نمبر 1، 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ تقوی کی تلقین فرمائی، اتباع وحی کی تلقین فرمائی، اور توکل علی اللہ کی تلقین فرمائی۔ تقوی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اختیار کریں، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، اس لیے کہ یہ کافر اور منافق شرک و بدعات کے عادی ہیں۔ یہ جب بھی بات کریں گے ان کی کوشش شرک و بدعات کی ہوگی، آپ تو توحید کے داعی ہیں، لہٰذا آپ ان کی بات نہ مانیں۔ اتباع وحی، دوسری تلقین یہ ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کریں، دوسری کسی کی بات پر کان نہ دھریں۔ توکل، تیسری تلقین یہ ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر معاملے کے لیے کافی ہے، کسی دوسرے کے تعاون اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے سینے میں 2 دل، اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر چکے ہو تمہاری مائیں بنایا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچ بات کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان کو پکارو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو، ان کے باپوں کے نام سے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اگر آپ کو ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں دین میں، اور اس سے پہلے جو ہو چکی خطا وہ معاف ہے، لیکن آئندہ قصداً و اراداً کوئی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے توہمات اور بیجا رسومات کی نشاندہی کر کے ان کو ختم فرمایا ہے۔
کفار کے اندر چند توہمات پائے جاتے تھے۔ پہلا توہم ان کا یہ تھا 2 دل، کہ کوئی آدمی ذہین ہوتا، فتین ہوتا، وہ کہتے بھائی اس کے اندر 2 دل ہیں۔ ان کا یہ ایمان ہوتا، یہ یقین ہوتا کہ یہ 2 دل والا ہے، ایک دل اس کا اس سائڈ کام کرتا ہے، ایک دوسری سائڈ کام کرتا ہے، لہٰذا یہ تمام کاموں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہی توہم ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دل والا مانتے تھے۔ تو اس آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھے، اس توہم کو اللہ نے رد فرما دیا۔ زہار یہ ایک رسم بد تھی عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں۔ وہ یہ تھی کہ کوئی اگر اپنی ماں کو غصے میں آ کے کہہ دیتا کہ تیری پیٹھ یا تیری حرمت میرے لیے میری ماں کی حرمت ہے، تو اب یہ اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی ماں ہو جاتی۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا اور ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا کہ کسی کے منہ کے کہنے سے کوئی کسی کی بیوی ماں نہیں بن جاتی، لہٰذا یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ اس سے منع کرنے کے لیے اللہ نے کچھ جرمانہ رکھا اور فرمایا اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ جرمانہ ادا کر کے وہ واپس اپنے رشتے میں قائم ہو سکتے ہیں۔ اہل مکہ میں ایک اور بدعت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کی ماں ہو جاتی، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ زہار سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ منہ بولا بیٹا، یہ عربوں کے اندر ایک اور رسم بد تھی کہ کوئی اگر کسی کا منہ بولا بیٹا ہوتا، منہ بولا بیٹا بنا لیتا، اب اس منہ بولے بیٹے کے حقوق جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی حقیقی بیٹے کی طرح ڈالی جاتی۔ حقوق مثال کے طور پر وہ منہ بولے باپ کی وراثت کا حقدار ہوتا، اس کی وراثت میں سے حصہ لیتا، اور وہ جو منہ بولی ماں ہے، اس شخص کی بیوی ہے منہ بولے والد کی، تو وہ اس کی ماں ہو جاتی، اس سے پردہ نہیں ہوتا، اور منہ بولے باپ کی بیٹیوں سے بھی پردہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح گھروں میں رہن سہن اکٹھا ہو جاتا، اور اس پر فرائض بھی بڑھ جاتے۔ یہ پوری کی طرح جیسے حقیقی بیٹا کے فرائض ہوتے ہیں، نہ ماننے سے اس کو گناہ گار مانا جاتا ہے، اور والد کی فرما برداری نہ کرنے سے اس کو جو سزا کے درجات بتائے گئے ہیں وہ سب اس کے لیے یہ لوگ رکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لے کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ لے کو اپنے اصل باپ کے نام سے پکارو، یہی ان کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر لے کے اصل والد کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ تمہارا دین میں بھائی ہے نہ کہ بیٹا۔ لے کے بارے میں جو غلطی ہو گئی ہے وہ معاف ہے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے ان کے لیے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں دوستوں سے اللہ کے قانون میں، مومنین اور مہاجرین میں سے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ تم کسی دوست کے ساتھ اچھائی کرو جائز طریقے سے، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آیتیں سابقہ جو 3 اصول بیان کیے گئے، ایک توہم کو دور کیا گیا اور 2 رسومات کو، ان میں سے جو آخری رسم تھی منہ بولے بیٹے والی،